اس کے بعد اللہ نے سب سے بڑی قربانی رکھی ہے روزے کی. نماز کے بعد ہے یہ, لیکن یہ بھی کم نہیں ہے. دنیا کے کسی مذہب میں آپ نے کسی کو 1 مہینہ بھوکا رہتے نہیں دیکھے. جو فاسٹنگ کرتے ہیں نا ڈاکٹروں کے مشوروں سے, وہ بھی اتنی لمبی لمبی فاسٹنگ نہیں کرتے, اور کرتے بھی ہیں تو اس لیے صحت اچھی ہو تاکہ اور کھا سکیں ہم. کیا خیال ہے بھائی, یہ لمبا عرصہ جی سکیں. مسلمان جو روزہ رکھتا ہے اس میں اس کی نیت صرف اور صرف کیا ہے, اللہ کی رضا. تبھی بعض دفعہ روزہ رکھنے سے صحت کو نقصان کا بھی خطرہ ہوتا ہے, لیکن اگر بیمار ہونے کا خطرہ ہو تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. کمزور ہونے کا خطرہ ہو تو روزہ نہیں چھوڑا جا سکتا. تو ڈاکٹروں کی فاسٹنگ ہوتی ہے کمزور کرنے کے لیے نہیں, صحت مند بنانے کے لیے. لیکن جو اسلام آپ سے فاسٹنگ کروا رہا ہے وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے. اس میں بعض دفعہ آپ کی صحت یعنی آپ کی باڈی کمزور ہو رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ نے افطاری کی 2 کھجوروں کے ساتھ, اور نیت آپ کی یہ تھی کہ سحری میں طبیعت سے پھوڑوں گا میں, اور ویٹ بھی آپ کا صحیح ہے. میں ڈاکٹروں کی فاسٹنگ اور اسلام کی فاسٹنگ کا فرق بتا رہا ہوں نا بھائی. دیکھو ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ آپ کا وزن 90 کلو کا ہو گیا ہے, تو آپ ایسا کریں 1 وقت کا کھانا اسکپ کر دیں. یہی کہے گا نا ڈاکٹر, زیادہ بہت زیادہ کہے گا 24 گھنٹے میں 1 ٹائم کھا لیں آپ. کیا خیال ہے؟ یہ تو نہیں کہے گا کہ 48 گھنٹے میں 1 ٹائم کھائیں. کیا خیال ہے؟ اب کیا کیا, اور آپ کا وزن, اور جس کا وزن 60 کلو ہے اس کو تو یہ مشورے بھی نہیں دے گا. لیکن اسلام کیا کہتا ہے, بچہ جب بالغ ہو جائے تو اس کا وزن بے شک 45 کلو ہو, بھلے 30 کلو ہو, بھلے 35 کلو ہو, بھلے 25 کلو ہو. 25 کلو کے بھی ہوتے ہیں. کراچی میں جو گٹکے والے ہیں آپ ان کو ترازو میں رکھ کے دیکھیں, حقیقت بتا رہا ہوں. جو گٹکا کھاتے ہیں نا, سگریٹ پی رہے ہیں, کراچی کے لونڈے لپاڑے, ان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں, ہو سکتا ہے وہ جھکے ہی نہیں پلڑا, دوسرے پلیٹ پہ وزن رکھنے کی ضرورت ہی نہ ہو. شف والی سرکار کو بلائیں, وہ دوسرے پلڑے پہ شف کرے گی, وہ شف نیچے چلی جائے گی اور یہ اوپر چلا جائے گا. تو ایسا باریک سا لڑکا بھی جب بالغ ہو گیا تو رمضان کے روزے اس کو رکھنے پڑیں گے. اب ایسا باریک آدمی جس کو ڈاکٹر کہہ ہی نہیں رہے کہ وزن کم کرو, اس کو تو فاسٹنگ کا کہہ ہی نہیں رہے ہیں. اب کیا ہوا, اس نے افطاری میں 1 کھجور پہ روزہ افطار کر لیا, یہ سوچ کے کہ سحری میں منڈ کے پھوڑوں گا, اور سحری میں اس بیچارے کی آنکھ نہیں کھلی. ڈاکٹر صحت کے پوائنٹ آف ویو سے کہیں گے کہ تم روزہ نہیں رکھو. مفتی صاحب کیا کہیں گے, تمہارے باپ کو بھی رکھنا پڑے گا جب تک موت کا خوف نہ ہو یا بیمار ہونے کا خوف. بیمار تو وہ ہوتا ہے جس کو شوگر ہو, اس کی شوگر ڈاؤن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. نارمل آدمی بھوک سے مرتا نہیں ہے, نہ بیمار ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو, تڑپے گا, کمزور ہو جائے گا, مرے گا نہیں. بھوک سے مرنا بہت مشکل کام ہے, بہت مشکل کام ہے. بہت ٹائم تک بھوکا رہے گا تب جا کے مرے گا. ہاں شوگر کا پیشنٹ تو ہے تو ایک الگ بات ہے, اس کا شوگر ڈاؤن ہو جاتی ہے ایک دم. تو مفتی کیا کہے گا, اسلام کیا کہے گا, نہ بھائی تو مسافر ہے تو چھوڑ سکتا ہے, تو بیمار ہے یا بیمار ہونے کا خطرہ ہے, غالب گمان ہو, صرف خطرہ بھی کافی نہیں ہے, غالب گمان ہو, ورنہ خطرہ تو ہر وقت ہر آدمی کو ہوتا ہے بیمار ہونے کا, ایسے موہوم خطروں کا اعتبار نہیں ہوتا. تو پتہ ہے چلا بھائی یہ روزہ کس کی خاطر رکھ رہا ہے, وہ الگ بات ہے, ضمن اس کی صحت بھی پھر اللہ اچھی کر دیتا ہے روزے کی بات. لیکن یہ قربانی مسلمان کس کے لیے دے رہا ہے میرے بھائی, اللہ کے لیے دے رہا ہے. اور اگر فاسٹنگ ڈاکٹروں کے ہم صحت کے لیے کر رہے ہوتے تو پھر یہ ٹائم تو ہے ہی نہیں نا. صبح ہمیں 3 بجے اٹھنے کی کیا ضرورت تھی؟ ڈاکٹر کہتے ہیں دوپہر 12 بجے کھاؤ, اگلے دن 12 بجے کھا لو, وہ زیادہ آسان ہے. اللہ میاں ایسے ٹائم پہ کھانا کھلواتے ہیں جب پوری دنیا میں ہمارے علاوہ کوئی بھی دنیا میں نہیں کھا رہا ہوتا. اس ٹائم پہ کوئی 3:30-4 بجے پوری دنیا میں جاپانیوں کو بھی نہیں ہم نے دیکھا, وہ بھی فجر کے ٹائم جا کے کچھ ناشتہ واشتہ کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ رمضان ہے کیا, اللہ ہلا دیتا ہے ہمیں تھوڑا سا, کیونکہ ہم اللہ کو بھولنے لگتے ہیں. تو اللہ فجر کے وقت میں ہمیں ہلا دیتا ہے کہ تم جاؤ اللہ کے ہاں حاضری دو, پھر ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اللہ ظہر میں دوبارہ مؤذن سے اذان کہلواتا ہے, بھائی میں سب سے پہلے ہوں, سب سے پہلے کون ہوں, میں ہوں. پھر ہمیں اللہ یاد آتا ہے, انسان کی طبیعت میں بھول ہے, پھر بھول جاتا ہے اللہ کو. اللہ بھی اثر میں کیا کرتے ہیں, چل بھائی دوبارہ آ جا. تو اسی طرح پھر اللہ میں اب یوز ٹو ہو جاتا ہے نمازی. جب یوز ٹو ہو گیا تو اللہ کہتے ہیں عبادت کا اسٹائل چینج کرو. اب کیا کرو, اب نماز سے تو عادی ہو گیا نا, صبح آ رہا ہے آٹومیٹیکلی, تو پھر تجھے خود بھی نہیں پتا میں کیوں جا رہا ہوں. تو اللہ میاں کہتے ہیں اب تھوڑی ہلچل ضروری ہے, تو پھر خدا کو بھول رہا ہے, تیری تو عادت پڑ گئی ہے نماز پڑھنے کی, عادت پڑ گئی ہے.
تو اب اللہ کہتے ہیں اب تھوڑا سا ڈفرینٹ، اب کیا کر، ایک بالکل الگ نوعیت کا کام کرنا ہے، میری خاطر 1 مہینہ کھانا پینا چھوڑ دے. پھر ہل جاتا ہے. تبھی تو دیکھو رمضان میں جو روزے رکھتے ہیں اللہ کی محبت کیسی دوبارہ سے پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. احساس ہوتا ہے یار ہم مسلمان ہیں. اور آخری عشرے میں تو کتنا ہی گناہ گار سے گناہ گار ہو وہ بھی مسجد میں آ جاتا ہے. تو یہ اللہ میاں نے ہلایا ہوتا ہے ہمیں، ایک الگ انداز سے قربانی لے رہے اللہ میاں. حج میں الگ انداز سے قربانی ہے. اب رمضان کے روزے بھی تو رکھتے 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 ہر سال عادت پڑ جاتی ہے نا. تو اللہ حج میں الگ قربانی، اتنی سخت قربانی ہے نا حج کے، وہ 5 دن جو احرام والے ہوتے ہیں بالکل ہی ڈفرینٹ انداز کی قربانی ہے. وہ گھوم رہے ہو بیت اللہ کے گرد، چکر لگا رہے ہو، رمی کر رہے ہو، 2 چادریں پہن لی سفید، بغیر سلے ہوئے کپڑے، ٹنڈ کرا رہے ہو. بھائی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آدمی کہتا ہے یار یہ خوشبو نہیں لگا رہے، خوشبو لگانے پر پابندی لگا دی. بالکل ہی الگ. اور صفا مروہ میں دوڑ رہے ہو، یہ نہ رمضان میں ایسی عبادت نہ نماز میں ایسی عبادت، بالکل ڈفرینٹ انداز ہے عبادت کا. بقرعید میں اللہ بالکل ایک الگ جانور لا کے کاٹو میرے نام پہ. یہ نہ حج میں اس ٹائپ کی عبادت ہے، نہ عمرے میں، نہ رمضان میں، نہ نماز میں، وہ بالکل الگ. تو یہ اللہ میاں جو ہم سے کروا رہے ہیں نا، یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہاری زندگی میں ان رہوں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو کامیاب وہی ہوگا جس کی زندگی میں اللہ ان ہوگا. اور جس نے اللہ کو اپنی زندگی سے آؤٹ کیا تو وہ جنت سے کیا ہو جائے گا؟ آؤٹ. اللہ کہے گا کہ جنت میں ان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں تم مجھے اپنی لائف میں ان رکھو. کل ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا، وہ کہنے لگی وہ نام نہیں لینی اپنے رشتے کا نا، بس یہ بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. تو خلاصہ ہی نکلا کہ روزے رکھ لیا کرو تمیز سے، ٹھیک ہے نا، ابھی سے نیت کرو. اور نفلی روزوں کی عادت ڈالا کرو. پیر جمعرات کا روزہ ہو گیا. تو ہمیں اللہ سے تعلق کو ہم نے دکھانا ہے. اللہ خالی پیلی زبانی باتیں نہیں مانتا. اور یہ اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ ہمیں جب اللہ کا تعارف کروایا نا، تو اللہ کے تعارف کے ساتھ پھر اس نے ہمیں اللہ سے ریلیشن مضبوط کرنے کا طریقے بھی بتائے ہیں. اور بتایا کہ جب اللہ کو مانو گے تو پھر وہ والا مانو گے جیسا ماننے کا حق ہے.